الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و ختم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میرا ٹاپک ہے کہ قرآن کیا ہے اور قرآن کریم کی نزول کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کریم اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے یا پوری انسانیت سے کیا چاہتا ہے اور کیا مانگتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن عظیم الشان آج سے 1400 برس پہلے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 22 سال سے تھوڑا عرصہ اوپر لگ بھگ اس عرصے میں زمین پر اتارا گیا اور نازل کیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا وحی کے ذریعے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند آیات، یہ کبھی کبھی ایک آیت مختلف نوعیت کے اعتبار سے وحی لایا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زبانی یاد فرما لیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، شاہی کلام ہے، شہنشاہ دو عالم کا ابدی کلام ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ آخری کتاب ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک اس نے انسانی زندگی کا ایک پہلو تک ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کتاب میں اس پہلو کا حل نہ ہو، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب ان کی آیتوں کو لایا کرتے تو ایک روایت میں نظر سے گزرا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا اپنا قد و قامت اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ اپنے صحیح قد و قامت میں آ جائے، اپنے صحیح شکل و صورت اختیار کر لے اپنا، تو اس کا سر عرش معلیٰ پر اور اس کے پاؤں تخت سرا پر، اور اس کا ایک پر یعنی ایک بازو مشرق پر اور ایک بازو مغرب پر آ جائے گا۔ یہ اتنی بڑی فرشتہ جب عرش باری سے شہنشاہ دو عالم کی اس کلام کی یعنی قرآن عظیم الشان کی آیاتوں کو لایا کرتے تو اس کا جسم شہد کی مکھی کے برابر ہو جاتا، رعب اور دبدبے کی وجہ سے اور دہشت کی وجہ سے، اور ہزاروں فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے آگے پیچھے اوپر نیچے جایا کرتے تعظیماً اس آیت کو زمین تک لانے میں۔ معزز ناظرین، یہ کتاب اگر الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا جائے اور دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو آج ہم نے اس کتاب کی نزول کا جو مقصد لیا ہے تو میرے اندازے کے مطابق ہم سراسر غلط ہیں، ہماری اکثریت مسلمانوں کی غلط ہے۔ اس لیے کہ ایک تو ہم اس کو صرف باعث ثواب سمجھتے ہیں تلاوت کرنے کے لیے، کہ ان کی تلاوت کرو، ان کی تلاوت کرنے کے ساتھ اجر و ثواب ملتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عظیم الشان کلام کی تلاوت کے ساتھ اجر و ثواب ملتا ہے۔ سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں
بہت سی جگہوں پر اس کی فضیلتیں اور اجر و ثواب کی احادیث آپ کو مل جائیں گے اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے۔ لیکن میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اس کلام کی، قرآن عظیم الشان کی نزول اس مقصد کے لیے نہیں ہوئی ہے کہ اس کا صرف تلاوت کیا جائے اور اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مکمل ضبط حیات انسان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آج ہم اگر دیکھ لیں تو ایک کمپنی جب ایک معمولی سا مشین بنا لیتی ہے تو وہ اس مشین کے ساتھ طریقہ استعمال کا اپنا ایک فلیپ بھی پیک کرتی ہے کہ اس مشین کو اگر آپ اس طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم اس کی اتنی گارنٹی دیتے ہیں، وارنٹی دیتے ہیں کہ یہ اتنے سالوں تک، اتنے مہینوں تک چلے گا۔ یہ قرآن عظیم الشان انسانیت کی استعمال کا وہی فلیپ ہے کہ انسان کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے دنیا میں۔ یہاں پر اگر غور کیا جائے قرآن عظیم الشان میں تو میرے خیال میں 250 اس میں تخلیلات ہیں، یعنی کہ 250 آیاتیں ان چیزوں پر مشتمل ہے جس میں اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور 250 اس میں تحریمات ہیں، یعنی وہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں جس کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹ اور بچے۔ یہ جو انسان اپنے آپ پر فخر کرتا ہے نا کہ میں اشرف المخلوقات میں سے ہوں، یہ اشرف المخلوقات میں سے بے شک ہے، لیکن اگر انسان کا مقصد بھی یہ ہو زندگی گزارنے کا کہ اپنے پیٹ کو پالیں اور اپنے بچوں کو پالیں، اور حیوانات کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنا پیٹ اور اپنے بچے، تو کیا یہ انسان اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے؟ قرآن عظیم الشان نے انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتائی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ وہ آپ کی مقدر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی 30 سال زندگی ہے، 25 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک دو بندوں کو 120 سال کا بھی دیکھا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، یہ اس قرآن عظیم الشان کی بتائی ہوئی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ جو بھی انسان قرآن عظیم الشان کے مطابق زندگی گزارے تو اسی قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ فوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم بادشاہت ہے جنت۔ مرنے کے بعد پھر انسان کو جو زندگی ملتی ہے وہ احادیث نبویہ کی روشنی میں اس دنیا کی زندگی سے لاکھوں گنا بہتر ہے۔ آج ایک انسان اس دنیا میں اپنی زندگی بنانے کے لیے کتنا تگ و دو کرتا ہے، کتنا محنت کرتا ہے، حالانکہ اس دنیا کی زندگی 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد جس پر ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی میں یہ تعداد کا ہندسہ نہیں ہے،
یعنی کہ 100 سال 2 سال 2.5 سال 5 سال 10 سال 50 سال 1000 سال 5000 سال، یہ ہنس نہیں ہے مرنے کے بعد والی زندگی میں جو پورا ہو جائے۔ قیامت آئے گی، قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ زندگی کی اس ٹک ٹک، یہ جو ہم سیکنڈوں کا حساب کرتے ہیں نا، یہ سیکنڈوں کا حساب نہیں ہے مرنے کے بعد والی زندگی میں، اور اس دنیا میں اس سیکنڈوں کا حساب ہے۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت نے اس انسان پر انعام فرمایا اور احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا کہ دنیا میں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ حلال کو حلال سمجھنا ہے اور حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ اوامر اور مناہیات، جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے قرآن عظیم الشان میں، اس کو اوامر کہتے ہیں، اور مناہیات اس کو کہتے ہیں جس کو نہ کرنے کا حکم ہے۔ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، سور کا گوشت نہ کھاؤ، یہ مناہیات ہے۔ اور اوامر، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، صدقہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین کرام، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان آج مسلمان صرف 2 کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ ایک، جب کسی کے ساتھ تنازع ہو جائے اور اس میں قرآن پر ہاتھ رکھنے کی نوبت آ جائے تو یہاں پر بھی مسلمان قرآن کو استعمال کرتا ہے، قرآن عظیم الشان کو استعمال کرتا ہے۔ اور جو اچھے لوگ ہیں وہ صرف تلاوت کرنے تک محدود ہیں کہ تلاوت پڑھو، تلاوت کرو، اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ بے شک تلاوت کرنے کے ساتھ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن ایک بات ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں ظلم کرتے ہو کسی کے ساتھ بھی، حیوان کے ساتھ یا انسان کے ساتھ، آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہو، ایسا فعل کرتے ہو جس سے ظلم ثابت ہوتا ہے، تو اسی قرآن کریم میں آپ تلاوت بھی کریں گے اور یہی قرآن کریم آپ پر لعنت بھی بھیجے گا، اس لیے کہ اسی قرآن کریم میں لکھا ہے لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہو، ایسا جھوٹ جس کا اسلام میں ممانعت ہے، تو آپ تلاوت بھی کریں گے اور یہی تلاوت کلام پاک آپ پر لعنت بھیجے گا، اس لیے کہ آپ خود پڑھیں گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی طرف سے لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اور اگر ایک انسان کی زندگی 100% قرآن کریم کے ڈھانچے میں آ جائے، علماء حضرات سے پوچھ لے، پتہ ہے آپ کو قرآن کی لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن کی لفظی معنی یہ ہے کہ ہر لمحہ تلاوت کرنا، ہر لمحہ، ایسی کتاب جس کی ہر لمحہ تلاوت کیا جائے۔ قرآن، آن فارسی میں لمحے کو کہتے ہیں، این و آن لمحوں کو کہتے ہیں، عربی میں بھی این و آن لمحوں کو کہتے ہیں، ہماری اردو میں زبان میں بھی یہی آن لفظ لمحے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہر آن، ہر گھڑی۔ تو ہر لمحہ تو تلاوت کرنا ناممکن ہے انسان کے لیے، ہر لمحہ تو تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی انسان کی زندگی 100% قرآن کریم کی ڈھانچے کے مطابق ہے، 100% قرآن کریم کی بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق ہے کسی انسان کی زندگی، قرآن عظیم الشان نے انسانیت کی استعمال کا جو طریقہ بتائی ہے،
اگر کسی انسان کی زندگی قرآن کے مطابق ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر لمحہ قرآن ہی کی تلاوت کرتا ہے، یہ ہر لمحہ قرآن ہی کو پڑھتا ہے۔ جہاں سے نظر جھکانے کا حکم ہے قرآن میں، اگر قرآن ماننے والا وہاں سے نظر جھکاتا ہے۔ جہاں نہ بولنے کا حکم ہے، اگر قرآن ماننے والا وہاں نہیں بولتا۔ جہاں نہ سننے کا حکم ہے، اگر قرآن ماننے والا وہاں نہیں سنتا۔ جہاں نہ سوچنے کا حکم ہے، وہاں اگر قرآن ماننے والا نہیں سوچتا، اور جہاں سوچنے کا حکم ہے قرآن ماننے والا وہاں سوچتا ہے۔ جہاں دیکھنے کا حکم ہے قرآن ماننے والا وہاں دیکھتا ہے۔ جہاں سننے کا حکم ہے قرآن ماننے والا وہاں سنتا ہے۔ جہاں کچھ ہاتھ میں لینے کا حکم ہے قرآن ماننے والا وہاں ہاتھ میں لیتا ہے۔ جہاں چلنے کا حکم ہے قرآن ماننے والا وہاں چلتا ہے۔ 24 گھنٹے زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک جو آدمی قرآن عظیم الشان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اور ہر آن قرآن کریم ہی کی تلاوت کرتا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا گیا ہے کہ انسان نے اپنے صبح اور شام میں قرآن کریم کی زندگی کو لانی ہے۔ قرآن کریم کی بتائی ہوئی زندگی میں جتنی کمی ہوگی، مرنے کے بعد اس کا سوال کیا جائے گا، اور قرآن کریم کی بتائی ہوئی زندگی میں جتنی زیادتی ہوگی، زیادتی کا مقصد یہ کہ قرآن سے آگے تجاوز نہیں، زیادتی کا مقصد یہ کہ اگر آپ 50% وہ زندگی فالو کرتے ہیں تو 50% جو فالو نہیں کرتے اس کا پوچھ ہوگا۔ اگر آپ 70% فالو کرتے ہیں، جو 30% فالو نہیں کرتے اس کی پوچھ ہوگی۔ اور اگر آپ نے سیکھا نہیں ہے تو یہ کوئی عذر نہیں، آپ کی یہ بات نہیں چلے گی کہ میں نے سیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ 1450 سال پہلے سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم سیکھنا ہر نرینہ اور ہر زنانہ پر اتنا فرض ہے کہ وہ حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے۔ قرآن کریم کے بارے میں آپ کو سیکھنا ہوگا، قرآن کریم کی بتائی ہوئی زندگی کو آپ نے سیکھنا ہوگا۔ صرف تلاوت کرنے پر آپ کو چوٹ نہیں مل سکتی، آپ کو خلاصی نہیں مل سکتا، اجر و ثواب ملتا رہے گا، لیکن اس نے ایک زندگی بتائی ہے قرآن کریم نے، اس زندگی کے بارے میں آپ نے سیکھا، اپنی زندگی میں حلال اور اپنے زندگی میں آپ نے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام جانا ہے، پہچانا ہے۔ معزز ناظرین، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے اس کتاب کو توجہ نہیں دیتا جو بالکل حق اور سچ ہے، جس کتاب کی وجہ سے پچھلے سارے کتابیں منسوخ کیے گئے، پچھلے سارے صحیفے منسوخ کیے گئے۔ مسلمان آج اس کو توجہ نہیں دیتا۔ بہت کم لوگ آٹے میں نمک کے برابر توجہ دیتے ہیں۔ اگر سارے مسلمان اپنے اس کتاب کو اس نہج پر توجہ دینا شروع کریں جیسا کہ اس کا حق ہے، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ چند مہینوں میں، چند سالوں میں مسلمان پھر سے ابھر آئیں گے پوری دنیا میں۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج ہمارے سوچ میں اور غیروں کی سوچ میں فرق نہیں ہے۔ غیروں کا سوچ بھی ہے، یہ ہے کہ دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی مال و دولت اگر زیادہ ہو تو دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، یہ غیروں کا سوچ ہے، اور یہی سوچ مسلمانوں کا بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا سوچ یہ نہیں تھا، مسلمانوں کا سوچ یہی تھا، مسلمانوں کا خیال یہی تھا، مسلمانوں کا تصور یہ تھا کہ اگر زندگی میں دین زیادہ ہے، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے زیادہ ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات زیادہ ہیں، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے زیادہ ہیں، تو پھر کامیابی ہے۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آج مسلمان کا سوچ تبدیل ہو گیا. مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہو تو پھر یہ کامیابی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. پورے اسلام کا تاریخ دیکھ لو. اسی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کے مثالیں دیے ہیں کہ وہ دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ ناکام ہو گئے، بادشاہتوں کے ساتھ ناکام ہو گئے. اور بہت سے لوگوں کے مثالیں دیے ہیں کہ وہ دنیا کے ساز و سامان کے بغیر فقیری اور مسکینی میں کامیاب ہو گئے، اور ایسے کامیاب ہو گئے کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کامیاب ہو گئے. آج ہماری سوچ کسی اور طرف چلا گیا. معزز ناظرین، اگر آپ میں کوئی ایسا شخص جو کہ قرآن کریم کو بترجمہ سیکھنا چاہے تو میرے اسی چینل کے ادرس چینل میں ڈیلی قرآن کے نام سے ایک چینل ہے جس پر میں شروع سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر آخر تک یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پورا ترجمہ اپلوڈ کروں گا. ابھی تقریباً دوسرے پارے میں کام کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ سے لے کر دوسرے پارے تک پہنچ چکا ہوں، اور انشاءاللہ میرا 100% ارادہ ہے اگر زندگی رہی تو آخر قرآن تک و ناس تک میں انشاءاللہ ترجمہ اپلوڈ کروں گا. اور لوگوں کی سننے کی خواہش کے مطابق چند آیات کریمہ کا، زیادہ نہیں، چند آیات کریمہ کا ترجمہ اپلوڈ کر لیتا ہوں. اور ارادہ ہے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ آیاتاً ترجمہ میں ایک آیت، میرا بیٹا ہے قاری صاحب ہے، وہ ایک آیت پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ، پھر آیت پڑھتا ہے، پھر اس کا ترجمہ. اس طرح جب ترجمہ پورا کر دوں تو انشاءاللہ اس کے بعد اسی ڈیلی قرآن کی چینل پر تفسیر کا بھی ارادہ رکھتا ہوں کہ اس کے بعد تفسیر شروع کروں گا، لیکن پہلے یہ ترجمہ کمپلیٹ کروں. اگر آپ چاہیں اور آپ قرآن کریم کو بترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اسی نور سپیکس کی چینل کے ادر چینل میں ڈیلی قرآن کے نام سے چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی آل پر کلک کریں، آپ کو بھی نوٹیفیکیشن آتا رہے گا اور آپ بھی انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں کہ اللہ پاک مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں بھی انشاءاللہ دعا گو رہوں گا کہ پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.